ظاہر ہے قرآن جو آئے جو کفار مشرکین کے لیے ہے
قرآن نے کفار و مشرکین کے قول کو نقل کیا ہے کہ جب بتوں کی پرستش کرنے والے لوگوں سے آپ سوال کریں گے کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو جواب دیتے ہیں چونکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس دین پر پایا، اس لیے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں۔ تو عزیزو دوستو، ہمارے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ ہم تقلید میں ہیں، فلاں نے کہا اس لیے ہم امامت قبول کر رہے ہیں۔ زیادہ کوشش ہوگی عزیزو دوستو کہ انشاءاللہ یہ حدیث ثقلین کی روشنی میں ہم ائمہ کی امامت کو، خلافت کو اور عصمت کو انشاءاللہ ثابت کریں گے۔ عزیزو دوستو، تمہیدی طور پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ ماہ محرم آ گیا، آج پہلی تاریخ گزر گئی اور اس کے لیے بڑا ہی اہتمام کیا جاتا ہے۔ خوش قسمت ہے آپ اور ہم کہ واقعی ہم کو یہ ہمیں حسین ملا، ہمارے حصے میں آیا۔ اور عزیزو دوستو، آپ اگر اپنے ارد گرد ذرا توجہ چاہتا ہوں، اپنے ارد گرد جو افراد ہیں ان کا جائزہ لیں گے تو آپ دیکھیں کہ انسان صبح سے شام تک جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہر انسان کی کوشش یہ ہے، محنت اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ مال و زر، مال دنیا، پیسہ حاصل کر سکے۔ اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہے، کس لیے وہ؟ تاکہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے، اس کے بچے اچھے سے تعلیم حاصل کریں، اچھی طرح تعلیم حاصل کریں، سکون سے رہیں۔ یعنی اگر ایک لفظ میں اگر خلاصتاً کہا جائے تو انسان صبح سے لے کر شام تک جو بھی محنت کرتا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ خوش رہے، غم اس کے نزدیک نہ آئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، غم اس کے نزدیک نہ آئے، ہمیشہ خوش رہے، اس کی اولاد خوش رہے، اس کے خاندان والے خوش رہیں، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ عزیزو دوستو، یہ دنیا کا دستور ہے کہ جو کچھ بھی محنت انسان کر رہا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے خوشی حاصل کرنے کے لیے، غموں کو دور کرنے کے لیے، غم اس کے نزدیک نہ آئے۔ عزیزو اور دوستو، لیکن یہ غم حسین کا معجزہ ہے، یہ غم حسین کا معجزہ ہے کہ انسان خوشیاں حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتا، سب کچھ لٹا دیتا تاکہ انسان کے نزدیک غم نہ آئے۔ لیکن غم حسین کا معجزہ یہ ہے کہ دوستو، اس غم کو باقی رکھنے کے لیے، اس غم کے بقا کے لیے سب کچھ کو رات کر دیتا ہے۔ چاہے جتنی دوری پہ ہوں، چاہے جتنا پیسہ لگا، اگر انسان ایک کام کرے تو سوچا ہمیشہ وہ محرم میں اپنے وطن میں پہنچ جائے۔ کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، تبرکات میں کتنے پیسے خرچ کرتا ہے، کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ یہ عزائے حسین باقی رہے، یہ غم حسین باقی رہے، غم حسین کو خریدنے کے لیے پیسے اٹھاتے ہیں۔ عزیزو دوستو، اور واقعی خوش قسمت ہے اگر اس راہ میں ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں تو یقین کریے کہ جس کے غم کی بہا کے لیے آپ کی کوشش کر رہے ہیں، جن کی راہ میں آپ یہ صحیح کر رہے ہیں، وہی آپ کی سعادت ابدی کی ضامن ہے، وہی ہستیاں آپ کی سعادت ابدی کی اور اخروی خوشیوں کی وہ ضامن ہے۔ عزیزو دوستو، ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جب یہ ماہ محرم آتا ہے لوگ اپنے وطن جاتے ہیں، اس کے بعد شام رات کو یا اس سے پہلے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام بارگاہ حسینیہ ان کو صاف کیا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے، چونے لگائے جاتے ہیں، کلر لگائے جاتے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں مہمان کی آمد ہے، سید الشہداء آنے والے ہیں، مہمان کے اہتمام میں یہ سارا کام کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ ہم تو یو پی کے رہنے والے ہیں اور بھی ہمارے یہاں پر بہت سے ہمارے بزرگ، ہمارے احباب یہاں پر یو پی سے تعلق رکھتے ہوں گے، ہم بچے جب تھے پشمنا گھاٹ اس وقت دیکھا کہ ہماری مائیں بہنیں، ہمارے علاقے میں یہ ہوتا تھا کہ ماہ محرم
पाक करती थी। क्यों? क्योंकि मेहमान आने वाला है, एक अजीम मेहमान आने वाला है। अजीज और दोस्तों, आपने एक चीज और देखी होगी, मैं अपनी बातों को ऐसा नहीं समझे कि ये मैं हुआ गुजार नंबर के, यहाँ पर जो अफराद बैठे हुए हैं और जिन जिन हमारे अहबाब के, दोस्तान के और मेहमान अहले बैत के यहाँ से नजदीक है, जिनके भी कान में आवाज आ रही है, उनसे मैं खास तौर पर चाहता हूँ कि आपने अक्सर ये देखा होगा, सुना होगा कि पूरे साल जो भी इख्तिलाफात होते हैं वो माह मुहर्रम में हल किए जाते हैं। जैसे माह मुहर्रम नजदीक आता है, अक्सर इलाकों में ऐसा होता है, साथी भाई आप जो बॉम्बे के रहने वाले हैं, लेकिन यूपी में आप चले जाए, उधर चले जाए, तो पूरे साल व्हाट्सएप आजकल तो मिल रहा है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन वो सब जमा किए हुए हैं माह मुहर्रम के लिए, चूंकि मुहर्रम में सब जमा होते हैं। अब वहां पर पूरे इख्तिलाफात को हल किया जाता है। अजीज और दोस्तों, मैं आपसे वाकई बहुत ही जोड़ के अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आप जिसका हम मनाने के लिए बैठे हैं, जिनके याद में आप यहाँ पर आए हैं और जिनके लिए अभी हमने कहा कि आप हुसैनिया को, इमाम बारगाह को शामिल करते नहीं, साफ कर रहे हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं, घरों का होता किया जा रहा है, वाकई हमको ये सोचना चाहिए कि क्या मौला हुसैन सिर्फ यही चाहते हैं कि हम इमाम बारगाह को सिर्फ साफ करते, उसकी सफाई करते, अपने घरों का होता करते, यानी मौला हुसैन हमसे और कुछ चाहते हैं। जिस तरह से हम अपने घरों का होता करते, उनको पाक करते हैं, काश हम अपने जहनों को भी उसी तरह से पाक साफ कर ले। जिसका हम मना रहे हैं, इमाम हुसैन का हम मना रहे हैं, इमाम हुसैन जो करबला में गए थे, कुर्बानी को दिए हैं, इख्तिलाफात के कायम करने के बल्कि इत्तेहाद पैदा करने के लिए गए थे, बुराइयों को खत्म करने के लिए गए थे। अगर वाकई हम हुसैन के चाहने वाले हैं तो हमको भी चाहिए कि साल भर बोलो हमारे अंदर इख्तिलाफात हो, लेकिन जब ये माह मुहर्रम आए, मुहर्रम का चार नमूदार हो, जिस तरह से हम अपने घरों को पाकीज़ा करते हैं, इमाम जिस तरह से साफ सुथरा करते हैं, उसी तरह से अपने शहरों को साफ करके इस मर्यादा पे आगे सब जमा हो। एक दफा सभा निशान बना हुआ था, लोगों बना हुआ था डॉक्टर मेडिकल का। आप वहां जाकर पहुंचे, उसके बाद आप उससे उसको एक नुस्खा दिया, कभी ये दवा देते हैं, ऊपर तक कहने लगा कि यहाँ पर दवाई नहीं मिलती, का फिर कहीं दूध की डेयरी यहाँ दूध देता है। कोई भी वाकई अक्लमंद जो इंसान होगा वो यही कहेगा ना कि अगर तुम यहाँ दूध बेच रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, तो फिर ये डॉक्टर का, ये मेडिकल का तुम लोगों को क्यों लगा मेडिसिन का, इसको हटा दो। अजीज और दोस्तों, ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का दस्तूर है कि जो इंसान बोर्ड लगा रखा है, जिसकी अलामत वहां पर सामने रखा है, लोगो लगा रखा है, उसके पास होनी भी वही चीज चाहिए, वरना हर इंसान एतराज करेगा। आप अपने महल्ले में हुसैनी महल्ला लिखकर बैनर लगाइए अजीज और दोस्तों, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हम हुसैनी किरदार से दूर हो,
ترجمہ تقریباً سبھی کو معلوم ہے، پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے، انی تارک فیکم مستقلین، اے لوگوں میں تمہیں دو گراہی چیزیں، قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے ہماری فطرت، وہی ہمارے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، تم جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان کا دامن تھامے رہو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور دیکھو ان کا کام یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں، قرآن و اہل بیت، حتیٰ یردا علی الحوض، یہ دونوں آگے حوض کوثر پر ایک ساتھ میں دونوں آئیں ہم سے ملاقات کریں گے۔ عزیز اور دوستو، سب سے پہلے اس حدیث کے سلسلے میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں اپنے بچوں کے لیے کہ یہ حدیث وہ حدیث ہے متفق علیہ کہ جو شیعہ اور اہل سنت دونوں کے کتب میں موجود ہے، اور متواتر حدیث ہے۔ یہ حدیث متواتر، حدیث متواتر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ حدیث ہے کہ جس کو اتنے راویوں نے نقل کیا ہو کہ جس کا انکار کرنا ممکن نہ ہو، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے۔ عزیز اور دوستو، حدیث صحیح کو اتنا راویوں نے شیعوں سے زیادہ اہل سنت اور روات نے راویوں کو نقل کیا ہے، اور میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس حدیث پر بحث کروں گا جو بھی ہماری معلومات میں انشاءاللہ، کہ اس کو سنی علماء نے اپنی کتابوں میں جو نقل کیا ہے خود انہوں نے بحث کی ہے کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے۔ جو قرآن اور اہل بیت کو پیغمبر نے کہا کہ آپ دونوں کو ایک ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، خود انہوں نے اس کے حدیث کے ذریعے سے ائمہ کی امام کو ثابت کیا ہے۔ ترجمہ آپ کے سامنے ہے، پیغمبر کی حدیث، پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہیں دو قراءت چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین کی لفظ ثقلین کی یہ بھی آپ کے خدمت میں عرض کر دوں کہ بعض لوگوں نے ثقلین پڑھا ہے ثقل سے، ثقل کے معنی ہو بھاری، وزنی، بعض لوگوں نے ثقل پڑھا ہے، ثقلین بات ہوتے ہیں۔ ثقلین کے معنی ہے گراہٹ، یعنی جو بہت ہی زیادہ قیمتی شے ہو، لیکن مشہور جو ہے قراءت وہ کیا ہے؟ ثقلین کی فتحے کے ساتھ، زبر کے ساتھ۔ یہ ہوگی آپ کی بحث ایک کلمے کے حساب سے کہ ثقلین کا معنی کیا ہے۔ اگر ثقل پڑھتے ہیں اس کے معنی وزنی کے، ثقل پڑھتے ہیں اس کے معنی ہے جو چیز بہت ہی زیادہ قیمتی ہو۔ اب عزیز اور دوستو، پیغمبر نے دونوں کو ایک ساتھ قرار دیا تھا، میں تمہیں دو قراءت ثقلین، دو ثقل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہم اسی حدیث کے ذریعے سے انشاءاللہ اہل بیت کی عصمت کو بھی ثابت کریں گے، ان کی اطاعت کو بھی ثابت کریں گے۔ آج انشاءاللہ ایک ہی کلمے کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں عزیز اور دوستو کہ صاحب تحفہ اثنا عشریہ، یعنی یہاں پر ہمارے ہندوستان کے بہت ہی مشہور معروف عالم گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی، شیعوں کے اوپر اعتراضات کیے تھے، ان میں 12 کچھ ایسے دعوے تھے، اشکالات تھے انہوں نے لکھے ہیں اور کہا کہ یہ تحفہ شیعوں کے لیے۔ اس میں مثلا اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ شیعہ جو کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین کے ذریعے سے ائمہ کی امامت ثابت ہے، بھائی اس سے امامت کیسے ثابت کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پیغمبر نے قرآن کو اہل بیت کے ساتھ قرار دیا، مصاحب بنایا، یہ دونوں ساتھ ساتھ میں رہیں گے، لیکن اس سے یہ کہا ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت کی خلافت نہیں، ان کی امامت اور خلافت ثابت ہو جائے۔ عزیز اور دوستو، میں مثال کے ذریعے آپ کو باتیں کرتا ہوں، پیغمبر نے اس حدیث کو ایک دو جگہ بھی حجۃ الوداع کے موقع پر، روز عرفہ، اپنی رحلت سے پہلے مختلف مقامات پر اس حدیث کو بیان کیا، بار بار لوگوں سے تاکید کی کہ میں تمہاری نجات کا ذریعہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم گمراہی سے بچنا چاہ رہے ہو ان دونوں کا دامن تھام کے رکھنا، ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت۔ اب جو لوگ توجہ چاہ رہا ہوں عزیز اور دوستو کہ جو بھی افراد یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اس سے ولایت ثابت نہیں، امامت ثابت نہیں، خلافت ثابت نہیں، اس سے ہمارا سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے جو کہا کہ قرآن کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت کو بھی یہی ایک جگہ ہے، ہم اس سے بحث نہیں کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا میں تمہارے درمیان قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس سے
इससे तुम मुतमस्सिक रहोगे, गुमराह नहीं होगे। इसका मतलब क्या है? पैगंबर कुरान को जाने तो हाथ में लेकर रखना है आपको, कुरान को हाथ में पकड़ के रखना है तो गुमराह नहीं होंगे। भाई अगर ये बात है तो फिर ले जाइए अपने गले में लटका लीजिए, या किसी के गले में जो नॉन मुस्लिम है उसके गले में लटका दिए, उसके बाद कहिए कि ये कटाई याफ्ता हो गया। नहीं दोस्तों, कुरान पैगंबर जो छोड़ के जा रहे हैं कह रहे कि इससे मुतमस्सिक रहना, यानी कुरान जो कुछ हुक्म देगा उसके मुताबिक तुमको अमल करना है। अगर कुरान ने कहा कि नमाज गायब करो, अब नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ना इंसान के ऊपर वाजिब है। अगर कुरान ने कहा लिल्लाहि अन्नास हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, तो अब इंसान के ऊपर जो भी मुस्तती हो गया, जो साहिब हैसियत है, उसके ऊपर हज करना वाजिब है। कुरान ने कहा कि वालिदैन की इताअत करना माँ बाप के बाद यानी उसी दर्जे में है। अगर खुदा आलम के बाद किसी की इताअत अगर फर्ज है तो वो वालिदैन है, और जहाँ पर अपनी इताअत का हो गया वहीं पर वालिदैन की इताअत का हो गया। अब हर इंसान पर जिसका भी कुरान पर अकीदा है उसको जरूरी है जो कुरान की बात को माने। तो जो जानो, चूंकि उन लोगों का कहना क्या है कि अगर पैगंबर ने कहा कि भाई कुरान और अहले बैत दो चीजों को छोड़ के जा रहा हूं, इससे ये कहां साबित होता है कि अहले बैत का हुक्म को माने, उनकी बातों पे अमल करें। हमारा से सवाल है कि ये कुरान जो पैगंबर तुम्हारे दरमियान छोड़ कर गए हैं और कह रहे हैं इससे मुतमस्सिक रहे, इसका मतलब क्या है, इसका माना क्या है? इसका मतलब ये कि आप कुरान को अपने हाथ में नहीं, कुरान जो कुछ कहता जाएगा उसको आपको मानना है, इंसान के ऊपर उसका अमल करना वाजिब है। तो अब अगर कुरान के तमाम हुक्म का मानना वाजिब है और पैगंबर कह रहे हैं कि एक शख्स को, एक शय को, उस ज़बात को, उस हस्तियों को कुरान का मुसाहिब बना रहे हैं, कुरान का साथी बना रहे हैं, जिस तरह से कुरान तुम्हारी निजात का ज़ामिन है उसी तरह से ये हस्तियां तुम्हारी निजात का ज़ामिन है। तो अजीजों और दोस्तों, जिस तरह से कुरान का हुक्म मानना इंसान के ऊपर वाजिब है, उसी तरह से उन हस्तियों का हुक्म मानना भी वाजिब है। जिस तरह से कुरान के तमाम हुक्म की पैरवी करना इंसान के लिए वाजिब है, उस वक्त मुसलमान नहीं हो सकता है कि जब तक कि वो उसके हुक्म को ना माने। उसी तरह से इंसान जब तक अहले बैत का हुक्म ना माने वो मुसलमान नहीं रह सकता है, क्योंकि पैगंबर दोनों चीजों को छोड़ के जा रहे हैं। अली और दोस्तों, इंशाअल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह रोशनी डालेंगे और देखिए रहेगा पहला दिन पहली तारीख है, आहिस्ता आहिस्ता शायद दीन का गलबा हो रहा है, क्या आहिस्ता आहिस्ता सुस्त पड़ रहे हैं। इस समय जुड़ के सलाम मतलब आप जब तक आपके अंदर हौसला बाकी है 5 मिनट 10 मिनट तक उस वक्त तक पढ़ेंगे। उसके बाद जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो थकान हो रही है, जो है सुस्ती आ रही है, तो फिर वहाँ से इंशाअल्लाह हम अपनी मजलिस को खत्म कर देंगे। लेकिन हमारे साथ 2 से 5 मिनट जब तक भी हम बात कर रहे हैं, तकलीफ हो रही है, इंशाअल्लाह हमारा साथ है। क्योंकि बहरहाल देखिए एक तालिब इल्म जो आता है मिंबर पर खिलाफत के लिए इमाम हुसैन के जिक्र को बयान करने के लिए, दोस्तों उसके लिए मालूम कितने दिनों की मेहनत होती है। मुतालिया इंसान करता है, वो मतालिब को जमा करता है, उसके बाद आता है आपके सामने पेश करता है। अब अगर वाकई अगर वो मतालिब को बयान कर रहा है और फिर अगर बेहौसलगी से उसको सुना जाए तो फिर इंसान की हिम्मत वहां से पास होने लगती है। नहीं होंगे। अब दोस्तों हमको पहले ये देखिए कि कुरान की क्या खासियत है, कुरान की क्या खासियत है। जब हम कुरान को देखते जाएंगे उसके बाद जो फिर ये देखिए अहले बैत में वो खवास मौजूद है या नहीं, वो सिफात मौजूद है या नहीं। अगर वाकई अहले बैत में वो सिफात मौजूद है तो अहले बैत को माने, चूंकि खुद पैगंबर ने मुसाहिब करार दिया है, दोनों को एक साथ में करार दिया है। अब आप देखिए कुरान के लिए
اس کا مثل اس کا نظیر لانے سے قاصر ہے، کبھی بھی نہیں لا سکتا ہے۔ اور صرف قرآن کا اللہ نے جو بھی چیزیں اس دنیا میں بھیجی ہیں وہ سب ایسی ہیں جو بے مثل ہیں، بے نظیر ہیں۔ کبھی آپ دیکھیے سورہ نور کی آیت ہے، کبھی خدا تعالیٰ آسمان کے لیے کہہ رہا ہے انسان کو مخاطب کر کے کہ آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ، دیکھو اور غور سے دیکھو، جو تم کمیاں نکالتے ہو ہر چیز میں، آؤ ہماری بنائی ہوئی شے میں، ہماری مخلوق میں تم دیکھو، غور کرو، اس کے بعد اگر کمی نکالتے تو نکالو۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن کی معجزہ یعنی قرآن کے لیے اللہ نے کہا کہ آؤ اگر واقعی کو شک ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام ہے، تو اس کا بھی جواب دے گا۔ اسی طرح سے قرآن کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ ان کے لیے بھی انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے تو آؤ اس پر کبھی نکالو۔ دوستوں دنیا میں آپ دیکھیے آہستہ آہستہ اتنی زیادہ ترقی کر لیا ہے، ہر چیز بازار میں مارکیٹ میں نئی نئی چیزیں آتی ہیں، ایک سے ایک آئٹم ایک سے ایک پروڈکٹ آ رہے ہیں، لیکن دوستوں اس کی خاصیت یہ ہے کہ آج تک کسی بھی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہوگا، بس یہ موبائل جو بنانے والا تھا اس نے یہ کبھی نہیں کہا ہوگا دعویٰ کیا ہوگا کہ جیسا موبائل ہم نے بنا دیا ہے کوئی ہے دنیا میں ایسا موبائل بنا کے لے آئے، ایسا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ انٹرنیٹ آیا، پہلے انٹرنیٹ نہیں تھا، پیجر اس سے پہلے پیجر تھا، انٹرنیٹ آیا 2G 3G 4G آیا 5G بھی یعنی دعویٰ چھوڑا تو عزیزوں دوستوں یعنی روز روز تبدیلی آنا، کہ موبائل میں ورژن میں روز روز تبدیلی آنا، اس بات کی یہ دلیل ہے کہ جو اس کا کریٹر ہے، جو اس کا خالق ہے، بنانے والا ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ اس کے اندر کمیاں ہیں، اس لیے وہ ورژن بدل رہا ہے، اپڈیٹ کر رہا ہے، یعنی آج جو بنایا ہے اور کل جو بنا رہا ہے اب اس نے کل اور بہتر بنا دیا ہے۔ اس لیے وہ کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہے دوستوں کہ آؤ اور ہماری بنائی ہوئی چیز میں تم کمی نکالو، اس کا جواب دو کہ خدا و تعالی جو چیز بناتا ہے کیونکہ وہ عزیزوں دوستوں بے عیب ہے، اس لیے اس کی بنائی ہوئی چیز بھی بے عیب ہے، لہٰذا وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ اگر تم کمی نکال سکتے ہو تو اس میں کمی نکالو۔ قرآن کو اس نے بھیجا کہ اس میں اگر واقعی تم کو لگتا ہے کہ محمد کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی یہ اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ محمد کی معجزہ نہیں ہے، چونکہ انسانی زبان ہے، سبقت لسانی پائی جاتی ہے، انسان خطا اور غلطیوں کو مجموعہ ہے، چونکہ پیغمبر نے اس کے لیے اپنی نبوت کے اوپر قرآن کو بطور معجزہ پیش کیا تھا۔ اگر تم کو یہ لگتا ہے، یہود سے کہا پیغمبر نے، اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ خدا کا کلام نہیں ہے اور میں محمد خدا کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہوں، تو اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ خدا کا کلام نہیں، بھائی جب خدا کا کلام نہیں ہو تو انسان کا کلام ہوگا، اگر انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، تم بھی بشر ہو، اس کے جیسے کلام لے کے آؤ، اس کے جیسے کتاب لے کے آؤ۔ دوستوں اگر تم کو یہ شک ہے کہ خدا کا کلام نہیں بلکہ انسان کا کلام ہے تو تم بھی انسان ہو، اس کے جیسا کلام لے کے آ جاؤ۔ قرآن نازل ہوا کہاں؟ کس زمانے؟ زمانے جاہلیت میں تھے تو جاہلیت تو دوستوں، لیکن واقعی بڑے فصیح و بلیغ وہ اشعار کہتے تھے، بڑے فصیح و بلیغ اشعار کہتے تھے وہ، اور آج بھی آج جو پڑھے لکھے ہیں نا بہت زیادہ فضلا ہیں، مذبا ہیں، لیکن اس زمانے کے اشعار کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، چاہیے تحقیق کیجیے گا، یعنی واقعی وہ ادب کے اس درجے پر پہنچے بڑے، لیکن بس ایک چیز کی کمی تھی، جو مطالب ہوتے تھے عزیزوں دوستوں، وہ مطالب ایسے ہوتے تھے کہ جو بس شراب کباب یعنی انہی چیزوں کے ارد گرد وہ مطالب گھومتے رہتے تھے عزیزوں۔ اب قرآن سے پہلے یہ ہم کو بتانا ہے کہ قرآن میں معجزہ ہے ہی اللہ نے اس کے لیے تو چیلنج کیا ہی، لیکن اس کے علاوہ جو اور چیزیں خالق کی بنائی ہوئی ہیں بس زیادہ سے زیادہ 5 کا آپ کو زحمت کو خیال رکھتے مسائل کی بات ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو بھی بنایا ہے وہ بھی بے مثل ہے، ان کا کوئی نظیر نہیں، کوئی مثل نہیں عزیزوں دوستوں۔ آواز ہے انسان کی، ہم بول رہے ہیں، ہماری آواز اور ہے، آپ کی آواز اور ہے، یعنی جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں کیا کسی کی آواز کسی سے ملتی ہے؟ انسان کی آواز کبھی کسی بھی انسان کی آواز دوسرے انسان سے نہیں مل سکتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی جو ایکٹر ہوتے ہیں، جو ایکٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں،
جب جاتے ہیں آج کل وہ فوٹو جو کھینچا جاتا ہے ایپلیکیشن پہ انسان کی آنکھ کی پتلیوں کا، یعنی انسان جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہیں ان کی آنکھوں کی پتلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. یہ جو بیچ میں بٹن ہے پتلی ہے، ہر انسان کی آنکھ کی پتلی الگ الگ ہے. کسی بھی انسان کی پتلی دوسرے انسان سے مل نہیں سکتی ہے. اس لیے آپ کا فوٹو جب دیتے ہیں تو آنکھ کی پتلی کا فوٹو دے رہے ہیں تاکہ کوئی اشتباہ نہ ہو. ایران میں آپ دیکھیے یہاں تو دستخط کرواتے ہیں نا، وہاں پہ آپ مدرسے میں چلے جائیں، حوضے میں جائیں، کہیں بھی جائیں، کہیں بھی جائیں، وہاں پر انگوٹھا ہی سیدھا لگواتے ہیں. یہ نہیں کہ ہمیں طرح نہیں ہے کہ پڑھا لکھا کے دستخط کرتے سگنیچر کرتے نہیں، بلکہ وہ کہتے انگوٹھا لگاؤ، انگوشت کا نشان، انگلیوں کا نشان. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے جتنے بھی انسانوں کو اس دنیا میں اس کائنات میں بھیجا ہے، ہر انسان کے انگلی کے ہاتھ کا جو نقشہ ہے دوسرے انسان سے نہیں مل سکتا. کہ کھربوں کروڑوں خربوں انسان جو بھی پیدا ہوئے جو ہو گئے، اس کے علاوہ ان کو جلا بھی دیا جائے، عزیزوں دوستوں گوشت کو جلا دیا جائے، دوبارہ اس میں گوشت چڑھے، پھر اس کے بعد تبھی بھی جو نشان آئے گا وہ دوسرے انسان سے نہیں مل سکتا، دوسرے انسان کو پھر سے وہ نشان نہیں مل سکتا ہے. اس لیے انگلیوں کا انگوٹھا اس کا نشان لگوایا جاتا ہے. یعنی پتہ یہ چلا عزیزوں دوستوں کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی انگلیوں میں جو نقشہ بنایا وہ بے مثل ہے. انسان کی جو آواز ہے وہ بے مثل ہے. انسان کی آنکھ کی پتلیاں ہیں وہ بے مثل ہے، ایک دوسرے میں نہیں رہتی ہے. یہ درخت ہے، ان کے جو پتے ہیں وہ بے مثل ہے. عزیزوں دوستوں کوئی بھی پتا کسی دوسرے درخت پہ بنے اسی درخت کے پتے سے مثل نہیں ہوتا، مشابہ نہیں ہو سکتا ہے. عزیزوں دوستوں یعنی جب اللہ نے یہ چیزیں جو دنیا میں بھیجی ہیں، جب ان کو بے مثل بنایا، بے نظیر بنایا ہے، ان کا کوئی مثال نہیں لا سکتا. تو پھر وہ قرآن کہ جس کو خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کی رسالت پر معجزے کے طور پہ بھیجا، اس کا کوئی مثل لا سکتا ہے. ذرا سلام ہے محمد علیہ محمد. بے نظیر ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. قرآن پھر قرآن کا جواب لانا کس طرح ممکن ہے؟ انشاءاللہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ آج اس بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ قرآن کے لیے اللہ نے کس طرح سے اعلان کیا. سب تمام انسان جنات کو دعوت دی ہے. اس کا اگر جواب لا سکتے ہو تو لے کر آؤ. عزیزوں دوستوں بس آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں. آج عزیزوں دوستوں یہی پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. پیغمبر اسلام نے دنیا سے جاتے وقت ان دونوں چیزوں کو قرآن اور اہل بیت کو امت کے حوالے کیا تھا اور بار بار یہ تاکید کی کہ اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ان کا دامن تھامے رہنا، کہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے والے. اور عزیزوں اور دوستوں اہل بیت نے ہمیشہ اس بات کا ثبوت کیا، پیش کیا کہ اگر چاہے جتنا بڑا دشمن ہو، اس نے اہل بیت پر چاہے جتنے مظالم اٹھائے ہوں، ان کی آگ، ان کے دروازے پر آگ و لکڑیاں لٹایا ہو، شہزادی پر چاہے جتنے ظلم کیے ہو، لیکن جب بھی کوئی دینی مسئلہ، کوئی سوال لے کے آیا، مدد کے لیے آیا، تو چونکہ اہل بیت تشکیل نجات ہے، اس لیے اہل بیت نے کبھی بھی عزیزوں اور دوستوں ہدایت کرنے سے، وہ ہدایت دینے سے دورایا نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ہر ایک کی مشکل کو آسان کیا. تعلیم گواہ ہے حسین بن علی کو بھی آپ نے کیجیے کہ جب حاکم شام دنیا سے گیا، فاصل جہنم ہوا اور اس کی جگہ پر اس کا بیٹا نحس بیٹا آیا. اس نے حاکم مدینہ کو خط لکھا اور کہا کہ حسین سے بیعت ہو، اگر حسین بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کا سر قلم کر لینا. عزیز اور دوستوں ولید بے خط ملا، اس نے حسین بن علی کو طلب کیا. حسین دربار کے لیے نکلتے ہیں. عزیز اور دوستوں چاہنے والی بہن ہے،
کہا بھیا کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا بہن ولید نے اپنے دربار میں طلب کیا. فرمایا بھیا آپ کو اکیلا دربار میں جانے کی دوں. عزیزو دوستو آپ کے ساتھ بنی ہاشم کے نوجوان گئے ساتھ میں. واقعہ آپ کے سامنے تاریخ آپ کے سامنے ہے. دربار میں پہنچتے ہیں. اس کے بعد ولید سارا ماجرا بتاتا ہے کہ آپ کو طلب کیا گیا ہے. مولا حسین کہتے ہیں کہ ولید اگر تو مجھے چاہتا ہے کہ میں کچھ جواب دوں. محراب کی تاریخی بھی بلایا ہے جن کے اجالے میں مسجد میں وہاں پر آئیں گے اور اس کے بعد لوگ سامنے جو بھی ہماری رائے ہے اس کو بیان کریں گے. آج دوستوں امام جیسے ہی وہاں سے بلند ہوتے ہیں حضور کے دربار سے نکلے. یہاں پہ بنی ہاشم پہ جو جوان ہیں دروازے کے پیچھے کھڑے انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں ایک دفعہ مروان کہتا ہے ولید اگر حسین اس وقت دربار سے نکل گئے تو پھر دوبارہ حسین ہاتھ نہ آئیں گے. ہاں عزیز کو اتنا سننا تھا. ایک دفعہ حسین غیظ و غضب میں آئے اور کہا اے بد کردار ماں کے بیٹے تیری یہ وجہ کہ حسین کو تحقیق کر رہا ہے. ہزاروں تعریف کہتی ہے کہ حسین نے ذرا بلند آواز میں کلام ہی کیا تھا. ایک دفعہ ہزاروں عباس ابن علی دروازے پیچھے سے برآمد ہوئے. شمشیر کو نام سے نکالا اور آئے گا مولا کس بدبخت کی کس گستاخ کی مجال ہوئی کہ جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی. بھیا کہا بھیا یہاں سے چلو یہ دربار سے یہاں پر لڑنے کا وقت نہیں ہے. ہاں دادارو امام نے سمجھایا عباس کو سمجھایا بنی ہاشم کے نوجوانوں کو سمجھایا ان کو صبر کی ترغیب دی اور اس کے بعد گھر لے کے آتے ہیں. دادارو اس کے بعد حسین مدینے سے سفر کرنے کے لیے کوچ کرنے کے لیے تیار ہونے لگتے ہیں. دادارو حسین جب مدینے سے نکلنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے نانا کی قبر پہ جاتے ہیں. وہاں پر مرثیہ کرتے ہیں. کہتے ہیں نانا آپ کے نواسے کو مدینے میں رہنے نہ دیا جا رہا ہے. نانا ہمیں حسین کو آپ کا حسین کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. نانا دیکھیے آپ کے بعد آپ کے نواسے کو کس طرح سے ستایا جا رہا ہے. عزاداروں کو بھی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں. ماں کی قبر پہ رخصت ہوتے ہیں. آواز دیتے ہیں ماں اے ماں ارے آپ کا غریب حسین آیا آپ سے ملنے کے لیے. عزاداروں مقصد بتاتی ہے کہ جب حسین ماں کی قبر پہ آئے اور حسین نے کہا ماں آپ کا غریب حسین آیا ہے. ایک دفعہ قبر صحرا میں حرکت پیدا ہوئی زلزلہ آیا. اور حسینہ کی قبر سے بھی آواز آئی آ میرے لال حسین آجا تیری ماں تیری منتظر ہے. حسین ایک ایک کر کے قبروں سے رخصت ہوئے. کبھی بھیا حسن کی قبر سے رخصت ہوئے. اس کے بعد حسین آتے ہیں اور اپنے خاندان والوں کو اپنے رشتہ داروں کو کہتے ہیں سامان سفر باندھو اب ہم یہاں سے سفر کریں گے. ابن عباس ہے وہ آگے کہتے ہیں کہ مولا آپ مدینہ چھوڑ کے نہ جائیے. آپ کوفے کی طرف آپ کی طرف سفر نہ کیجیے چونکہ یہ آپ کے بابا کا بھی طاقت تجربہ رہا ہے کہ آپ کے بابا نے ان کو بھی دھوکہ دیا. آپ کے بھیا حسن مجتبیٰ کو دھوکہ دیا گیا. مولا آپ کا نام کی سرزمین پڑھنا چاہیے. لیکن امام حسین کہتے ہیں ابن عباس ان کو معلوم ہے آج میں سویا ہوا تھا تھوڑی میں لیٹا ہوا تھا آرام کر رہا تھا رو رہا تھا. اتنے میں میری آنکھ لگ گئی. میں نے اپنے نانا رسول خدا کو دیکھا خواب میں دیکھا. کہا اے بیٹا حسین اے بیٹا حسین ہمارے پاس آنے میں جلدی کرو. ہاں عزادارو اس کے بعد سامان سفر باندھا گیا. سامان سفر باندھا گیا. سامان کو تیار کیا گیا. اونٹوں پر لادا گیا. عزیز اور دوستو اس کے بعد بیبیاں نکلنا شروع ہوئی سوار ہونا شروع ہوئی. حسین ہے جو ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ایک ایک بیوی آتی ہے محفلیں سجی ہوئی ہیں. ایک ایک بیوی کو سوار لوگ کروا رہے ہیں. کبھی قاسم ہے جو اپنی ماں کو
حضرت پہ سوار کروا رہے ہیں، محفل میں بٹھا رہے ہیں، کبھی جناب علی کا نمبر پڑھتے ہیں، جناب لیلا کو سوار کرتے ہیں، امام حسین ہیں جو ایک کرسی پر تشریف فرما ہے. اس کے بعد عزاداروں تاریخ ایسی ہے کہ ایک بیٹی آتی رہی اور ایک بنی ہاشم کا جواب اٹھتا تھا اور بیوی کو سوار کراتا تھا. ایک دفعہ کیا دیکھا کہ بیت الشرف کا پردہ اٹھا اور ایک بلند قامت بیوی بیت الشرف سے نکلی. اب اس کے احترام میں عباس بھی آگے بڑھے، حسین بھی آگے بھی اپنی جگہ سے بلند ہوئے، جناب علی اکبر بھی آگے بڑھے اور سارے بنی ہاشم کے نوجوانوں نے آگے بڑھ کر بیوی کا استقبال کیا. حسین بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر بلندوں کے استقبال کیے. عباس غازی عباس رمضان آگے بڑھے، اپنے ساتھیوں کو سب کیا گا بسم اللہ معبود جو آسائے محمد والے محمد کا کہ ہماری اس مختصر کی عبادت کو قبول فرما. معبود جو آسائے محمد والے محمد کا کہ ہماری اس عمل عزاداری میں اخلاق پیدا فرما. معبود ہمارے درمیان جو بھی مولا کے عزاداروں کے درمیان اگر اختلافات کو ختم کر دے. معبود جو آسائے محمد والے محمد کا کہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. معبود جو بھی مجلس اعلیٰ میں شریک ہیں، معبود تمام کی تمناؤں کو پوری فرما. معبود ہمیں جو بھی اولاد ان کو صاحب اولاد کر دے. معبود جو اولاد مدینہ کی نعمت سے محروم ان کو اولاد مدینہ کی نعمت کی ان کو اولاد مدینہ عطا فرما. معبود جو محمد والے محمد کا کہ ہمارے جو بھی ہے اس دعائی جو بھی مولا کے عزادار اس دنیا سے گزر چکے ہیں، معبود اس گھر میں حسین کے صدقے ان کے گناہان کبیرہ حسین کا معاف فرما. معبود جو آسر محمد والے محمد کا مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہوں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. معبود ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرما، ہمارے عمل میں اخلاص فرما. معبود ہمارے ولی نعمت مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کا مانصار میں شمار فرما.